بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 229 میں باب البر والصلہ فصل اول سے حدیث نمبر 4912 سے لے کر 4915 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، یعنی آپ نے 3 مرتبہ گویا یہ بد دعا فرمائی کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو، یعنی جس شخص کے ماں باپ یا دونوں میں کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے تو وہ انتہائی بدقسمت ہے، کیونکہ خصوصیت سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا بڑے اجر کی بات ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا والدین کی خدمت نہ کرنے والے کے حق میں تاجدار انبیاء نے بد دعا فرمائی ہے۔ راغیمہ یہ را پر فتح ہے، غین پر کسرہ ہے، یہ رغام سے ہے جو مٹی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جائے، یا پھر یہ جملہ اخباریہ ہے، یعنی ایسا شخص ذلیل و خوار ہی ہو گیا۔ لم يدخل الجنہ، یعنی والدین کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا تو یہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن اسماء بنت ابی بکر قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وہی راغبۃ افأسیلها قال نعم سیلیها، متفق علیہ۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ میری والدہ شرک کی حالت میں مکہ سے مدینہ آئیں جبکہ قریش کے ساتھ صلح کا زمانہ تھا، یعنی مدینہ میں میری والدہ کے آنے کا یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ صلح حدیبیہ کی صورت میں تاجدار انبیاء اور قریش مکہ کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور میری والدہ اس وقت تک مشرف اسلام نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیزار ہیں، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تاجدار انبیاء رسول مہرباں حضور کبریا آپ نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا ماں باپ مشرک بھی ہوں تب بھی تاجدار انبیاء نے یہی فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگر مومن اور صالح ہوں پھر تو کیا ہی بات ہے۔
وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اس جملہ کے مطلب کو بیان کرنے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے میں رغبت رکھتی ہے اور مکہ سے میرے پاس مدینہ میں آئی ہے، ابھی تک مشرکہ ہے، کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں اور اس کے حقوق بجا لا سکتی ہوں؟ اسی قول کے مقابلہ میں تفصیلی روایات میں دوسرا قول یہ ہے کہ راغبۃ عن الاسلام، یعنی اسلام کا نام سننا نہیں چاہتی، اس کے قبول کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی، اپنے کفر پر قائم ہے۔ کیا میں اس طرح کافرہ عورت کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تاجدار انبیاء نے خدمت کی اجازت دے دی، کیونکہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے، ایمان اور کفر سے نہیں ہے۔ تفصیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماء کی ماں اسلام سے کراہت رکھتی تھی، دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ یہ قول راجح ہے، کیونکہ خدمت کی اجازت کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے نفرت کرتی تھی۔ حضرت اسماء کی والدہ الگ ہیں اور حضرت عائشہ کی والدہ الگ ہیں۔ حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان تھی اور وہ مسلمان تھی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عمر بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین ولکن لهم رحیم ابلها ببلالها متفق علیہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو فلاں کی اولاد میرے دوست نہیں ہے، میرا دوست یا تو خدا ہے یا نیک بخت مومنین ہے، البتہ ان لوگوں سے میری قرابت داری ہے جس کو میں چیزوں سے ترک کرتا ہوں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ابو فلان اس کنیت میں تصریح نہیں ہے کہ یہ شخص کون تھا، گویا کنیت میں کنایا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم نے اس کے نام کی تصریح نہیں فرمائی، کیونکہ نام کی تصریح میں فتنہ اٹھنے کا خطرہ تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ تاجدار انبیاء نے نام لیا تھا مگر راوی کو نام یاد نہیں رہا۔ پھر علماء نے اس کے تعین کے بارے میں لکھا ہے کہ شاید ابو لہب کی اولاد مراد ہو، یا ابو سفیان کی اولاد ہو، یا حکم بن العاص کی اولاد مراد ہو۔ لیسوا باولیاء یعنی میرے دوست نہیں ہیں، مجھے دوسروں سے زیادہ محبوب نہیں ہے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ ان سے مالی تعاون کرنا کسی دینی اور روحانی تعلق کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ سأبلھا بل لا یبل بلا وبلالا، گیلا اور تر کرنے کے معنی میں ہے، یعنی میں اس قرابت داری کو تر چیزوں سے تر کرتا ہوں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو مالی تعاون کرتا ہوں یہ ان کے محبوب ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ رشتہ قرابت کی بنیاد پر ان سے تعاون کرتا ہوں، ورنہ میرے دوست تو صالح مومنین ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے لوگ ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن المغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکریہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا نے ارشاد مقدس فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس امر کو حرام قرار دیا ہے کہ ماں کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھایا جائے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جائے اور بخیلی اور گدھائی اختیار کی جائے، نیز کیل قال سؤال کی زیادتی اور اضاعت مال کو بھی تمہارے لیے مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حقوق الامہات، حقوق نافرمانی کو کہتے ہیں اور امہات سے مراد ماں اور باپ دونوں ہیں، لیکن امہات کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کے حقوق زیادہ ہیں، ازیاد حقوق کی طرف اشارہ مقصود ہے۔
ومنع وہاتی، اس سے مراد بخل اور کنجوسی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کا تو بالکل انکار کرے اور دوسروں سے ایسے حقوق کا مطالبہ کرے جس کی ادائیگی ان پر واجب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ جائز حق نہ دے اور ناجائز حق مانگتا پھرے۔ قیل وقال، یعنی ایسی بحث اور مباحثہ اور اس طرح گفتگو میں لگا ہوا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ لا یعنی اور فضول گفتگو کرنے سے تاجدار انبیاء نے منع فرمایا ہے۔ اضاعت المال، یعنی مال میں فضول خرچی کرے یا بد انتظامی کرے، جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں پہ خرچ نہ کرے اور جہاں منع کیا ہے وہاں خرچ کرے۔ رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے اور یہ خود عالیشان مکانات تعمیر کر رہا ہے، مرغ مسلم اڑا رہا ہے اور ہر قسم کی آرائش و زیبائش میں پیسہ ضائع کر رہا ہے، یہ سب منع ہے اور اضاعت مال کی صورتیں ہیں۔ اور تاجدار انبیاء نے کثرت سوال سے بھی منع فرمایا، یعنی کثرت سے سوال کرنا منع ہے۔ اس جملہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے احوال میں، ان کے اموال اور معاملات میں بے جا مداخلت کرنا ہے، اس میں تجسس اور جستجو کرنا ہے اور بہت زیادہ پوچھ گچھ کرنا یہ منع ہے، جس سے نفرت و عداوت اور غیبت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اس بات کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے علم و کمال کی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر دقیق و عمیق اشکالات کرنا ہے اور بطور امتحان ان سے سخت امتحانی سوالات کرنا ہے اور بے فائدہ مباحثہ، مناظرہ اور علمی سوالات کر کے اپنے علم کا سکہ لوگوں پر بٹھانا ہے۔ اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے صحابہ کی جماعت مراد ہے جن کو تاجدار انبیاء سے زیادہ سوالات کرنے سے روکا گیا تھا۔